اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ مراقبہ کا اصلی مقصد کیا ہے اور اس کا اصلی طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ کا معنی غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کا حکم قرآن پاک میں بار بار دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افلا تبصرون، اور پھر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ مختلف چیزوں کے نام مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم پانی کہہ لیتے ہیں، انگلش زبان والے واٹر کہہ لیں گے، مطلب ایک ہی ہے۔ اسی طرح مراقبہ کہہ لیں، غور و فکر کہہ لیں، سوچ بچار کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ بس غور و فکر کرنے مراقبہ کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، لہذا ہمیں غور و فکر مراقبہ کرنا چاہیے۔ ہر قوم کے لیے ہادی ہدایت دینے والا بھیجا گیا ہے۔ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ اکثریت نے نہ خود قرآن پاک پڑھا ہے، نہ تمام روایات کی کتابیں، بس ایک بات یہاں سے سنی اور دوسری بات وہاں سے سنی اور اپنے آپ کو عالم اور صوفی سمجھ لیا۔ اب اگر اسی آیت سے کوئی سوال کر لیں کہ جناب علی آپ فتوی پر فتویٰ دیتے ہیں، کیا آپ تمام قوموں، چینی، جاپانی، دوسری قوموں میں جو ہادی آئے اور جو وہ تعلیمات لے کر آئے، کیا آپ ان تمام ہادیوں کے نام اور تعلیمات بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بھی ظاہری مفتی اور عالم نہ تو تمام خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہادیوں کے نام بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیمات کے بارے میں۔ اللہ کی طرف سے جتنے ہی ہادی ہدایت دینے والے بھیجے گئے ہیں، ان تمام کی تعلیمات درست تھی۔ قرآن پاک میں بھی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے، بلکہ توحید اور فلاح، معاشرہ فلاح انسانیت کے لیے جو اللہ کی طرف سے پہلے ہدایات آئی تھی، اور ان ہدایات میں جو لوگوں نے خود سے ملاوٹ کر دی تھی، ان کو درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انسان اور شیطان کے درمیان جو خلافت کی لڑائی شروع ہوئی اور جنت میں شیطان پہلی لڑائی جیت گیا، جہاں سے اللہ پاک نے کہا اترو تم سب یہاں سے، اور انسان حسن التقویم یعنی بہتر سے اسفل سافلین یعنی بہترین ہو گیا، اور اسفل سافلین سے مراد بڑھاپا لیتے ہیں، غلط لیتے۔ کیا انسانی بچہ پیدائش کے وقت احسن تقویم ہے؟ جواب ہے نہیں۔ انسانی بچہ جسمانی شعوری طور پر کمزور ہے۔ انسانی بچے کو 6 ماہ سے 9 ماہ تک تو صرف بیٹھنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے جانوروں کے بچوں کو دیکھیں جو چند گھنٹوں میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ ایسے ہی انسان بچہ کو پاکی، پلیدی، اچھے برے کا پتہ نہیں، اور بچپن سے جوانی جس میں انسان کی صلاحتیں عروج پر ہوتی ہیں، وہ کہاں گیا؟ لہذا سوال قائم ہے کہ پھر انسان احسن تقویم کیا ہے؟ اسی طرح اگر پوچھا جائے کہ جو بچہ پیدائشی معذور ہیں، معلومات انفارمیشن کی بنیاد پر ہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی جو اس سیارہ پر شروع ہوتی ہے، وہ جس بنیاد پر ہوتی ہے، انسان کے ماں باپ، رنگ، نسل، کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، اور معلومات کی بنیاد پر، اس بات پر انسان کو غور کرنا ہے۔ پرابلم وہاں آتا ہے جب کوئی انسان پرفیکشن حاصل نہیں کرتا اور فتوی بازی شروع کر دیتا ہے۔ بس اپنے اندر تفکر کرو، ہر طرح سے تفکر کرو، اپنے بالوں پر، اپنے سانسوں پر، اپنے دل کی دھڑکن پر، جو بھی نشانی ہے اس پر تفکر کرو، غور کرو۔ لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اتنے آسان بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی ورزش ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے، ہمیں صحت مند بناتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کار نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔
ایک شخص جس کی قریب نسل میں بھی کوئی پہلوان نہ ہو محنت کر کے اچھا پہلوان بن سکتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں اس انسان میں ایسی صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں؟ ظاہر ہے کہ وہ صلاحیت پہلے ہی اس انسان کے اندر تھی، لیکن اس نے محنت کر کے اس صلاحیت کو ظاہر کر لیا۔ جسم کو مضبوط کرنے کے عمل کو ورزش کہہ لو، یوگا کہہ لو۔ اب رہا سوال کہ کیا جو اپنی تلاش میں یا اللہ کی تلاش میں مخلوق کے ساتھ کوشش کرتا ہے، کیا اس پر شیطان اور جنات قبضہ کر لیتے ہیں؟ یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمان اللہ ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ جہاں تمہاری لگن ہوگی وہیں تمہارا رام ہوگا۔ ایک انسان اللہ پاک کی معرفت کے لیے، اللہ پاک کو پانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کی راہ میں شیطان رکاوٹوں مشکلات کو توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت اس انسان کی مدد ضرور فرماتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی مدد ہے۔ اور فرمان اللہ یاد رہے، اللہ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ بس اے لوگو علم حاصل کرو، اور میں پہلے ہی کہہ بیٹھا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر شیطان کے پاس مکمل علم ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ مٹی میں حرکت نفخت فیہ من روحی کے بعد آئی ہے۔ شیطان نہ خود سمجھ سکا اور نہ اس کے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور نہ ہدایات چاہی، اس وجہ سے شیطان نامراد رہا اور بارگاہ الہی سے روکا گیا۔ ابھی جو انسان مکمل علم نہیں رکھتے اور نہ ہی علم والوں اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے، خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ باقی انسانوں کی اپنی اپنی سوچیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا ہر کام اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کے لیے، پانی پیو تو اللہ کے لیے، سانس لو تو اللہ کے لیے۔ مختلف مشقیں جن میں لوگوں کو فضول گھسیٹا گیا ہے، فی زمانہ ایسی مشقیں مشکل اور خطرناک اس لیے ہیں کہ انسان اپنے اندر موبائل کی وجہ سے ڈیٹا پر ڈیٹا اکٹھا کرتا جا رہا ہے، جس سے انسان کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، اے پیارے دوستو، آنکھیں کھولو، آگ سے نہ کھیلو۔ آپ کے پاس وقت بالکل محدود ہے، اس وقت کو قیمتی بناؤ اور تصور خدا میں کسی بھی طرح شیطان کی مداخلت نہ کرنے دو، کیونکہ شیطان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یاد رہے اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین کا تصور کسی بھی طرح محدود نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رہے تصور خدا میں کسی بھی طرح شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر شیطان خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ پاک اس کو فوراً سزا دے دیں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ سیکشن میں لکھو یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تمام روحانی طاقتیں، ہمزاد، پری اور دوسری روحانی طاقتیں انسان کے نور روشنی کے جسم کی چھپی ہوئی پرتیں ہیں۔ حقیقی روحانیت میں ان طاقتوں کو الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان طاقتوں کو اپنے ہی اندر ڈی کوڈ کر کے تمام روشنی و نور کے اجسام اور روح کی طاقتوں کو اپنے اندر سماتے ہوئے امر جو روحی پر ہوا اس سے گزرتے ہوئے عین روحی میں جاتے ہیں، جہاں وحدت میں فنا فی اللہ اور احدیت میں بقا باللہ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہی سپریم چیز ہے، یہی خالص چیز ہے۔ باقی معرفت میں یہ الفاظ وحدیت، احدیت، فنا فی اللہ، بقا باللہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ عین سپریم معرفت جو تم استوائی علم القشور سے پہلے کی معرفت ہے، اس معرفت میں کوئی لفظ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی خیال نہیں، لیکن پھر بھی
سب کچھ خود بخود ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں، وما علینا الا البلاغ۔